رسول اکرم کی زیارت کے حوالے سے پیار اور محبت کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو جو مقام حاصل ہوا ہے نا، وہ کسی نے کہا تھا علمیت سے زیادہ اس وجہ سے کہ وہ فنا فی الرسول تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اما بعد، جس طرح عامر بھائی نے فرمایا ہے اور جس طرح ہر ایک مسلمان سمجھتا ہے، جانتا ہے اور مانتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اپنی عظمت، اپنی فضیلت، شان اور شوکت کے حوالے سے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارا ایمان ہے، ایمان کا باعث ہیں، ایمان کا حصہ ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے اشرف، افضل، اعلیٰ اور اولیٰ ہے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس الا ان یکون نبیا. ابو بکر صدیق جو ہیں ساری کائنات کے انسانوں میں بہترین ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مختلف احادیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ منقول ہیں. کہیں فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی کی حیات مبارکہ میں آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک کے بعد سب سے بہترین ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان. اور کہیں کہا کہ ابو بکر کے ساتھ ہم کسی کا موازنہ ہی نہیں کیا کرتے تھے. لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان. اور یہ بات صرف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نہیں، بلکہ بخاری شریف میں حدیث کی دوسری کتابوں میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ موجود ہیں، افضل هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر. اور یہ ایک سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. اور یہ سوال کسی اور نے نہیں کیا، خود حضرت علی کے اپنے صاحبزادے جناب محمد بن حنفیہ نے کیا تھا. صرف بخاری شریف میں نہیں، ترمذی میں نہیں اور کتابوں میں نہیں، خود سید مرتضی علم الہدا کی جو کتاب ہے کتاب الشافی، اس میں بھی یہ سوال جواب جو ہے وہ منقول ہے. بخاری میں افضل کے الفاظ ہیں اور کتاب الشافی سید مرتضی علم الہدا کی اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جناب محمد بن حنفیہ کہ بابا نبی پاک کے بعد اس امت میں سب سے بہتر کون ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر. اس امت میں نبی پاک کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین ہے تو وہ ابو بکر. کہتے میں نے کہا پھر ان کے بعد، کہا ثم عمر، پھر اس کے بعد عمر. اور ایک کتاب ہے تلخیص الشافی علامہ طوسی کی، اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے دعا کرتے ہوئے کہنے لگے اللہم اصلحنا بہی، اللہم اصلحنا کما اصلحت بہی الخلفاء الراشدین. اللہ ہماری اسی طرح حفاظت فرمانا، اصلاح رکھنا
ہمیں اسی طرح ٹھیک رکھنا جس طرح تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح کی، ان کو ٹھیک رکھا۔ تو ایک نے سوال کیا کہ آپ کن کے بارے میں کہہ رہے؟ تو کہا حبیبا یا و اما کا، میں نے اپنے دوستوں کے بارے میں کہا ہے، تمہارے چچاؤں کے بارے میں کہا ہے۔ ابو بکر و عمر، میں نے ابو بکر و عمر کے بارے میں کہا ہے۔ خلافت راشدہ کے حوالے سے کہا کہ میں نے ابو بکر و عمر کے بارے میں کہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہا امام الہدا و شیخ الاسلام والمقتدا بہما ومن اقتدا بہما فقد اسم، کہا یاد رکھو ابو بکر و عمر دونوں کے دونوں ہدایت کے امام تھے، اسلام کی معزز ترین پہلا شیخ الاسلام کا لقب جو ہے حضرت علی نے ابو بکر و عمر کو دیا تھا۔ کہا دونوں کے دونوں اسلام کے شیخ ہیں، اسلام کی معزز ترین ہستیاں ہیں، اور دونوں کے دونوں وہ ہیں جن کی پیروی کی جانی چاہیے۔ اور صرف یہ نہیں کہ پیروی ان کی جانی چاہیے، وَمَنِ اقْتَدَىٰ بِهِمَا فَقَدْ أَصَمَ، جس نے ان دونوں کی پیروی کر لی وہ گناہوں سے، وہ خامیوں سے، وہ کمیوں سے، وہ کوتاہیوں سے، وہ برائیوں سے بچ گیا۔ یہ تھے ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، آپ کی فضیلت میں، آپ کی عظمت میں بے شمار احادیث، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں فضائل اور مناقب کی کتابیں یا ابواب موجود نہ ہوں۔ اور سب سے پہلے صحابہ کرام کی ایک تو نہ مجموعی، سب سے پہلے انفرادی لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے سب نے، تمام کے تمام محدث۔ ایک راوی تھے، اہل تشیع کی کتب کے راوی ہیں ابو حفصہ، وہ کہتے ہیں سألت محمد ابن علی و جعفر ابن محمد ابن علی عن ابی بکر و عمر، کہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں باپ بیٹے عظیم القدر ہیں، محمد بن علی یعنی امام باقر رحمت اللہ علیہ، اور جعفر بن محمد بن علی یعنی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ کہتے میں نے دونوں سے سوال کیا ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کالا، دونوں نے یہ کہا انا نتولاہما ونتبرأ عن عدوہما، ہم ان دونوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کے جو مخالف اور دشمن ہیں ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، یعنی اصطلاحاً یہ کہہ لیں کہ ہم ان کے دشمنوں پر تبرہ کرتے ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ ابو حفصہ کہہ رہے ہیں التفت علی جعفر ابن محمد ابن علی وقال یا سالم ایسب الرجل جدہ، کہتے ہیں پھر امام جعفر صادق میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے اے سالم ایسب الرجل جدہ، کیا کوئی شخص اپنے نانا کو گالی دے سکتا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق و جدی، ابو بکر صدیق تو میرے نانا ہے۔ اِلَّمْ أَكُنْ أَتَوَلَّهُمَا وَأَتَبَرَّأُ عَنْ عَدُوِّهِمَا فَلَا تَنَالُ شَفَاعَةُ جَدِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر میں ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت نہ کرتا ہوں، ان کے دشمنوں سے برات کا اعلان نہ کرتا ہوں، تو قیامت کے روز مجھے اپنے نانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ۔ آپ جانتے ہیں حضرت امام جعفر صادق نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا نانا کہا ہے، یہ صرف کہہ نہیں دیا، حقیقتاً نانا تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ اور یہ بات امام جعفر صادق کا یہ قول کئی کتابوں کے اندر منقول ہے کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 بار جنم دیا ہے۔ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک علامہ محمد حسین اکبر ممبر تھے، آج کل بھی ہیں، انہوں نے مجھے 2 سال پہلے ایک کتاب تحفتاً دی، عقلی لکھی ہوئی، اس کا نام ہے امہات و ائمۃ المعصومین۔ اس میں بھی بہار الانوار کے حوالے سے یہ قول نقل ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ابو بکر نے 2 بار جنم دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی والدہ، سگی والدہ
جس کے پیٹ سے جناب جعفر صادق جو ہیں پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام تھا فاطمہ، کنیت تھی ام فروہ، اور یہ بیٹی تھی قاسم بن محمد بن ابی بکر کی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے جو بیٹے تھے محمد، ان کے بیٹے قاسم کی بیٹی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے سگے پوتے کی بیٹی ماں، یہ ایک بار جنم۔ اور آپ کی جو نانی تھی اس کا نام تھا اسماء، اور وہ بیٹی تھی عبد الرحمن بن ابی بکر کی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی سگی پوتی تھی جو سگی نانی تھی، یہ دوسری بار جنم ہے۔ اس طرف اشارہ کر کے حضرت جعفر صادق نے کہا تھا کہ مجھے ابو بکر نے 2 بار جنم دیا ہے، اور اسی طرح اشارہ کر کے کہا تھا کہ کیا کوئی اپنے نانا کو گالی دے سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق تو میرے نانا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ہے سمجھنے کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ، جو جنت کی خواتین کی سردار، اور وہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے 6 ماہ کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ان کی حیات میں حضرت علی نے کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کی، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ حسنین کے بعد جو پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے نا، اس کا نام انہوں نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھا، اور جو بعد میں بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ابو بکر رکھا۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، میں نے کبھی طعن و تشنیع کی زبان استعمال نہیں کی، نہ کرنی چاہیے۔ ہمارا سٹیج جو ہے وہ سنجیدہ سٹیج ہے، علمی گفتگو کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کے ذہنوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور۔ تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر صرف کربلا کے شہداء کی لسٹ سامنے رکھ لی جائے نا، تو وہ اختلافات یا وہ شکوک و شبہات جو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان، وہ سارے رفع ہو جائیں۔ کہ جب آپ اس لسٹ میں دیکھیں گے کہ شہید ہونے والوں میں حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت علی کے بیٹے عمر بھی موجود ہیں، حضرت علی کے بیٹے عثمان بھی موجود ہیں، حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر موجود ہیں، حضرت حسین کے بیٹے ابو بکر اور عمر موجود ہیں۔ اور حضرت علی کے بارے میں رجال کشی میں ہے کہ 2 بیٹوں کا نام عثمان تھا، ایک اسما بنت امیس کے پیٹ سے، ایک ام البنین کے پیٹ سے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو دوسرے بیٹے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے نام پر رکھا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر کے ان کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق سے پڑھوایا تھا۔ یہ محبت کا، باہمی الفت کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے نا، وہ تو ہم عام لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ تو انہوں نے تلمیحاً کہا ہے نا، اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے کہا تھا لاؤ جو کچھ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں سبقت لے جاؤں گا سب سے، تو میں نے کیا کیا، سامان رکھ دیا گھر والوں کے کام کے لیے، ضرورت کے لیے آدھا سامان، باقی سامان جو ہے آدھے سا وہ سارا کا سارا لا کے اللہ کے رسول کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ تو پہلا سوال کیا کیا اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق سے، عمر کیا لے کر آئے؟ کہا جی آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑا ہے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق آئے تو یہ نہیں پوچھا کیا لے کر آئے، کہا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا سب کچھ لا کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے، گھر میں اگر ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اس طرف اشارہ کر کے حضرت علامہ اقبال نے یہ الفاظ کہے تھے۔ لیکن ان کے ایک فارسی کی منقبت بھی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، وہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی ایک روایت ہے اس کی طرف اشارہ کر کے، امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول بر سینائے ما،
امن الناس کا کیا مطلب ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من امن الناس ان صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کسی نے سکون دیا ہے نا اپنی صحبت اور رفاقت کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے، تو ابو بکر۔ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اگر میں نے اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ یہ خلیل کا کیا معنی ہے؟ ہم عرف عام میں اس کا معنی کرتے ہیں دوست، دوست نہیں اس کا معنی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں محبت کے مدارج بیان کیے کہ پہلے شروع آغاز جب ہوتا ہے محبت کا تو اس کو کہا جاتا ہے علاقہ، اصطلاحاً علاقہ، اور ایک شعر بھی انہوں نے امراء القیس کا نقل کیا ہے، تعلقت لیلا واہی ذات تمائم لم تبد للاطراب من صدی۔ علاقہ جب آغاز ہوتا ہے محبت کا، اور جب اضطراب پیدا ہو جاتا ہے محبوب کے لیے، سوچیں شروع ہو جاتی ہیں، دھڑکنیں شروع ہو جاتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ قربت حاصل کرے، رفاقت حاصل کرے، تو اس کو کہا جاتا ہے، پہلا ہے علاقہ، دوسرا ہے سبابہ، اور تیسرا ہے غرامہ۔ غرامہ قرض، غریم جو ہوتا ہے وہ قرض خواہ ہوتا ہے، قرض دار جو ہے اس کے ذہن پر، اس کے دل دماغ پر ہر وقت قرض خواہ کی ایک ہیبت، خوف، ڈر چھایا رہتا ہے۔ وہ گھر میں بیٹھے گا تو سوچے گا کہیں باہر سے دروازہ کھٹکھٹا کے قرض خواہ اپنا قرض نہ مانگ لے، باہر نکلے گا ارد گرد دیکھتا ہوا جائے گا، یعنی اس کے ذہن پہ، اس کی نفسیات پہ قرض خواہ کا خوف طاری رہتا ہے۔ اس حیثیت میں جب محب کے دل و دماغ پر اس کا محبوب طاری ہو تو یہ کہا جاتا ہے غرامہ کی کیفیت۔ اور آخری درجہ جو ہوتا ہے جس کو ہم خلوت کہتے ہیں، خلوت کہتے ہیں، تقلیہ کہتے ہیں، کہ جب سوائے محبوب کے کچھ نہ سوجے، جیے تو محبوب کے لیے، مرے تو محبوب کے لیے، کھائے تو محبوب کے لیے، سوئے تو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو خلیل کہا ہے، کہ ان کی ذات کے سامنے سوائے رب تعالیٰ کے اور کوئی نہیں تھا۔ اور یہاں بھی اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بنانا ہوتا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ میرا خلیل صرف میرا رب۔ اگر کوئی اور ذات ہوتی جس طرح میں رب کے لیے جیتا ہوں، رب کے لیے سوچتا ہوں، رب کے لیے اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اگر میں کسی ذات کے لیے کرتا تو ابو بکر۔ کہا کہ ابو بکر ہے جس کی صحبت اور رفاقت نے مجھے سکون دیا، امن فراہم کیا، جس سے میں خوش ہوا، اس کے مال سے میں خوش ہوا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے میں نے سارے لوگوں کا احسان جو ہے چکا دیا ہے، اگر کسی کا احسان نہیں چکا سکا تو ابو بکر ہے، اس کا احسان کا بدلہ اللہ میری طرف سے دے گا۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ہجرت کی ہے، آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، جو کچھ تھا گھر میں سارے کا سارا باندھ کر چل پڑے تھے، اور جو کچھ جب بھی اللہ کے رسول فرماتے تھے لا کر سب کچھ دیر کر دیتے تھے۔ اسی لیے سونے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبی۔ یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں، فلاں لوگوں میں، عرب کے لوگوں میں، عجم کے لوگوں میں، دنیا کے لوگ، نہیں کہا سورج نہ غروب ہوتا ہے نہ طلوع ہوتا ہے کسی ایسے شخص پر جو نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل ترین ہستی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، واقعات کی طرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ آپ کا وقت جو ہے قیمتی ہے، لیکن یہ وقت جو ہے اس لحاظ سے قیمتی ہے کہ ایک عظیم ترین ہستی کی محبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہیں اپنے خیالات میں، کسی اور خیالات میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ صحیح طور پہ حضرت عمر فاروق کی بات کا جواب نہ دے پائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے معاملات کے استقراق کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے سمجھا یہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ کے رسول کی طرف مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو احساس ہوا کہ عمر آئے تھے، جتنی توجہ دینی چاہیے تھی میں نہیں دے پایا، اسی احساس کے ساتھ اٹھے، اب عمر فاروق کے پاس گئے تو عمر فاروق نے وہ جواب نہ دیا۔
تو یہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اللہ کے نبی عمر آئے تھے میرے پاس، میں ان کو وہ توجہ نہیں دے سکا جو دینی چاہیے تھی، تو لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی وہ مجھ سے اتنے میں حضرت عمر فاروق بھی آ رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے خود محسوس کر لیا کہ ابو بکر میرے پاس آئے تھے، میں نے کیا کیا ہے، تو وہ معافی کے لیے آئے، کہنے لگے ابو بکر مجھے معاف کر۔ اللہ کے سونے نبی کے چہرہ اقدس کے اوپر رنگ متغیر ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے مخاطب کر کے سارے لوگوں کو یہ کہا کہ یاد رکھو جس نے ابو بکر کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات میں نہیں دے سکتا، اس نے اس وقت میری تصدیق کی تھی جب ساری دنیا کے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں اس کے بعد کبھی کسی نے ابو بکر کو رنج دینے کی کوشش نہیں کی، کہ ابو بکر کی ناراضی کے اندر اللہ کے رسول کی ناراضی ہے۔ ابو بکر کے بارے میں کوئی غلط سوچے گا اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا۔ ریاض النظرہ محب تبری کی، اس میں بڑا تفصیلی مسجع مکفہ ایک خطبہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں۔ اس میں چند الفاظ ہیں یہ جو ولیت کے حوالے سے کہا، کنتا اول القوم اسلاما واخلصهم ایمانا واشدهم یقینا کنتا صدقت رسول اللہ حین کذبہ الناس فسمک اللہ تنزیلا صدیقا فقال فی الکتاب جاء بالصدق وصدق بہ جاء بالصدق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر الصدیق۔ کہا یہ جو صدیق ہے اللہ نے نام رکھا ہے صدیق۔ کشف الغمہ میں حضرت زین العابدین بیمار کربلا جو تھے، امام باقر کے والد اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان کے بارے میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا اتقول اللہ الصدیق، آپ بھی صدیق کہتے ہیں ابو بکر کو؟ تو حضرت زین العابدین نے کہا سکلت کا امو کا، تیری ماں تجھے گم پائے، فسمہ اللہ من ہوا خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرون والانصار من لم یکن لہ الصدیق فلا صدق اللہ یوم القیامہ۔ تیری ماں تجھے گم پائے، میں کیا کہوں گا؟ جو مجھ سے بہترین لوگ تھے انہوں نے انہیں صدیق کہا ہے، اللہ کے رسول نے صدیق کہا ہے، مہاجرین صدیق کہتے تھے، انصار صدیق کہتے تھے، اور جو ان کو صدیق نہیں کہتا اللہ قیامت کے روز اس کی تصدیق نہ کرے۔ اور اسی کشف الغمہ میں حضرت زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر سے بھی کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ جو مرصع کیا جاتا ہے تلواروں کے دستوں کو، کبھی سونے کے ساتھ، کبھی چاندی کے ساتھ، کبھی ہیرے جواہرات کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلا باس، کوئی حرج نہیں۔ قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو مرصع کیا تھا۔ دلیل دی ہے امام باقر نے حضرت ابو بکر صدیق کے عمل کی، تو وہاں بھی اس نے یہ کہا اتقول اللہ الصدیق، آپ ان کو صدیق کہتے ہیں؟ الفاظ ہیں کشف الغمہ کے، فواسب وسبتن واستقبل القبلہ، حضرت امام باقر غصے میں کھڑے ہو گئے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگے نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، ہاں وہ صدیق تھا، ہاں وہ صدیق تھا، 3 بار کہا ہاں وہ صدیق تھا۔ اور جو ان کو صدیق نہیں مانتا اللہ رب العزت نہ دنیا میں اس کی تصدیق کرے نہ آخرت کے اندر تصدیق کرے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد نبوی میں تشریف لائے، داخل ہو رہے تھے تو دائیں طرف ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور الفاظ ہیں روایت کے فآخذوا بأیدیہما، اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بائیں میں عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور اندر داخل ہو کر کیا کہا
ہاکذا نبعث یوم القیامہ، لوگوں یاد رکھو جس طرح آج تم ہمیں دیکھ رہے ہو قیامت کے روز بھی ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ ایک روایت ہے، کئی صحابہ سے روایت ہے، لیکن اس کے باوجود اس روایت کی استنادی حیثیت کمزور ہے، لیکن عملاً اور حقیقتاً جو اس کا متن ہے یا اس کا مفہوم ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ کیا ہے وہ روایت؟ کہ آپ نے ارشاد فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وندفن فیہا، کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک ہی مٹی میں دفن کیے جائیں گے۔ یہ روایت کئی اسناد کے باوجود استنادی حیثیت اس کی کمزور ہے، لیکن مفہوم اس کا کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ یہ جو مٹی ہے نا زمین، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے پھر اٹھائیں گے۔ مقبول احمد شیعہ کا جو ترجمہ ہے اس کے حاشیے پر حضرت جعفر صادق کا یہ قول نقل کیا ہے انہوں نے کہ جب کسی ماں کے رحم میں بچے کا وجود قرار پاتا ہے تو فرشتہ اس جگہ کی مٹی لا کر اس میں شامل کر دیتا ہے جہاں اس نے مرنے کے بعد دفن ہونا ہو۔ یہ تو ان کی روایت ہے، لیکن سنیوں کی کتابوں کے اندر مجمع الزوائد میں علامہ حیثمی نے باقاعدہ باب باندھا ہے اور اس میں ایک روایت نقل کی ہے، باب یہ باندھا ہے کہ یدفن فی التراب التی خلق منہا، ایک حبشی مدینہ طیبہ میں فوت ہو گیا، وہیں اس کی تدفین ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کی مٹی تھی وہاں یہ دفن ہوا ہے۔ اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ جہاں دفن ہوتا ہے آدمی اسی مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کی حاشیے میں، اس آیت کی تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر کئی روایات نقل کی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مستدرک کے حاکم میں بھی ہے، امام بغوی نے بھی نقل کی ہے، بہقی کے اندر بھی موجود ہے یہ روایت ایک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ لیکن سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر شیخ البانی نے جلد 4 کے اندر 1858 جو نمبر ہے حدیث کا، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آدمی جہاں دفن ہوتا ہے اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جس مٹی کی چادر اوڑھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اسی مٹی کے نیچے ابو بکر صدیق موجود ہیں، اسی مٹی کے نیچے حضرت عمر فاروق موجود ہے۔ اور یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ جگہ وہ ہے جس کو خود اللہ کے نبی نے کہا تھا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ، اور اس کے روضۃ من ریاض الجنہ ہونے کے اندر کسی مقطع فکر کا کوئی اختلاف نہیں۔ قدرت کا اہتمام دیکھیے کہ ابو بکر صدیق پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، عمر فاروق بعد میں رخصت ہوئے، عثمان غنی بعد میں رخصت ہوئے، حضرت علی ان کے بعد رخصت ہوئے۔ اگر سلسلہ تھوڑا سا الٹ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوتے تو باقی کی 3 کی خلافت تو رہ گئی تھی، حضرت عثمان ہوتے تو پہلے 2 کی رہ جاتی۔ اللہ نے اس ترتیب کے ساتھ خلافت عطا فرمائی کہ سارے کے سارے اپنی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے دین اسلام کی خدمت کر کے اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کو جاری کر کے رخصت ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہماری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کے کھاتے میں چلی جائیں اور ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں ہمیں مل جائیں تو ہم پھر بھی فائدے میں۔ رات وہ جو غار ہرا میں غار ثور میں بسر کی ہجرت کے وقت، اور دن وہ جب اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ایک بڑا فتنہ ارتداد کا پیدا ہو گیا تھا اور بڑے بڑے صحابہ کرام متفرق اور پریشان ہو گئے تھے
کہ اب کیا بنے گا ریاست اسلامیہ کا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس استقلال کا مظاہرہ کیا تھا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی وجہ سے اسلام کی بھی شان دوبالا ہوئی، ریاست اسلامیہ کی بھی شان دوبالا ہوئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تمس النار من رانی اور آمن رانی، جس نے ایمان کی حالت میں لطافت کے ساتھ مجھے ایک بار دیکھ لیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور صرف جہنم کی آگ کو اس پر حرام نہیں کیا، اللہ نے اسے وہ مقام عطا کیا کہ جس کو اس نے دیکھ لیا، جس کو کسی اور نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ لیکن جو شان اور فضیلت حاصل ہوئی ہے اس حوالے سے ابوبکر صدیق کو کائنات کے اندر کسی اور کو نہیں حاصل۔ غار ثور کے اندر یہی کہا جاتا ہے نا، 3 دن اور 3 راتیں کس یکسوئی کے ساتھ، کس توجہ کے ساتھ، کس دل جمی کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زیارت کی ہوگی، ذرا سوچے تو۔ کسی اور کے نصیبے میں یہ سعادت نہیں آئی جو ابوبکر صدیق کے نصیبے میں آئی، رسول اکرم کی زیارت کے حوالے سے۔ پیار اور محبت کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو جو مقام حاصل ہوا ہے نا، وہ کسی نے کہا تھا علمیت سے زیادہ اس وجہ سے کہ وہ فنا فی الرسول تھے۔ لیکن علمیت کے حوالے سے بھی سن لیں، علمیت کے حوالے سے بھی حضرت ابوبکر صدیق کا علم کم نہیں تھا۔ یہ وقت نہیں، ورنہ یہ بتایا جاتا کہ ان کی کتابیں بھی، جن کے بعض لوگ جو ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان میں یہ موجود ہے کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار جو ہوتا ہے وہ عالمہم واتقاہم واقراہم بالکتاب، وہ حقدار ہوتا ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہو، جو متقی سب سے زیادہ ہو، جو قرآن پاک کا علم سب سے زیادہ جانتا ہو، سب سے زیادہ پڑھتا ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنے مصلے پر، اپنی حیات مبارکہ میں، سب کی موجودگی میں اگر کسی کو کھڑا کیا تھا امامت کے لیے تو ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا تھا۔ اور 1-2 دن 17 نمازیں ادا کی لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں۔ اور جب اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں تو روایات کے مطابق آپ نے وہیں سے قرات شروع کی جہاں ابوبکر نے چھوڑی تھی۔ اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے ابوبکر کی علمیت کی، ان کے تقوی کی، قرآن پاک کے حوالے سے ان کے تعلق کے خاطر کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے بغیر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ کون ہے وہ لوگ؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا پہلے حیثیت میں انبیاء اور رسل، ان کے بعد صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ ہم دعا کرتے ہیں ابوبکر صدیق کی پیروی کرنے کے لیے، ان کی اتباع کرنے کے لیے، ان کے راستے پر چلنے کے لیے۔ حضرات، بہت زیادہ فضیلت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شان بہت زیادہ ہے۔ ہمارے وقت ختم ہو سکتے ہیں، ہماری زبانیں گنگ ہو سکتی ہیں، لغات کے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بنایا ہے، سب سے بہترین قرار دیا ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ٹھہرایا ہے۔ غزوات حیدری ایک کتاب ہے، فارسی میں اس کا نام حملہ حیدری ہے، اس کے وقائے دوم کے اندر ملا حیدر عاملی نے یہ چیز نقل کی ہے، اور کتابوں میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، کہ جب آپ ہجرت کے لیے چلے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا ساتھی بنایا۔ لیکن اس سے پہلے تفسیر حسن عسکری کے الفاظ جو ہیں نا وہ ذرا پڑھنے کے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ساری کتابیں چھوڑ کر صرف اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہی پڑھ لیں تو سارے
اضطراب ختم ہو جاتے ہیں، ایک یقین کی کیفیت، یقین کی کیفیت، علم الیقین نہیں، حق الیقین کی کیفیت۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا انزل اللہ سکینتہ علیہ۔ اس چھوٹے سے فکرے کے اندر 6 بار اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال تفسیر حسن عسکری میں ہے کہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو یہ حکم ہوا کہ اپنی امانتیں جو آپ کے پاس ہیں وہ دے کر اپنے بستر پہ ابو علی کو سلا دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنا ساتھی جو ہے اس سفر کے اندر ابو بکر کو بنائیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ پہنچے، دروازے پہ کھڑے ہو کر جب بلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابوبکر صدیق بے ساختہ کہنے لگے، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے کیوں زحمت کی، مجھ کو بلا لیا ہوتا۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے، ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ میں بات نقل کر رہا ہوں، اکثر یہاں علماء کرام ہیں، طلباء اعظام ہیں، کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب بھی سونے نبی کو مخاطب کیا نا، پہلے یہ کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان، پھر کوئی دوسری بات کی، کہا آپ نے کیوں زحمت کی، مجھ کو بلا لیا ہوتا۔ کہا ابوبکر مجھ کو جبریل کے ذریعے سے یہ حکم دیا گیا، امرک ان تستصحب ابا بکر، کہ ہجرت کرو تو اپنا ساتھی ابو بکر کو بناؤ۔ میں پوچھنے آیا ہوں تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ایک سفر نہیں، جان جوخم میں ڈالنے والی بات ہے۔ ممکن ہے آج پیاروں سے جدا ہو تو پھر ملنا نصیب نہ ہو۔ تو ابوبکر صدیق نے کیا کہا، ما اہلی و والدی و مالی و نفسی اللہ فداک۔ اللہ کے نبی کیا پوچھتے ہیں؟ میرا سارا خاندان، میری اولاد، میرا مال، میری جان، یہ سب کچھ تو ہے ہی آپ پر قربان کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تفسیر حسن عسکری کے الفاظ، اطلع اللہ علی قلبک ووجد فیہ ما جرا علی لسانک فجعلک منی بمنزلۃ السمع والبصر والراس فی الجسد والروح فی البدن۔ ابو بکر، اللہ نے تیرے دل میں جھانکا، تیرے دل میں وہی کچھ پایا جو تیری زبان سے نکلا، تیرے اخلاص کی وجہ سے، تیری زبان اور دل کی یکجائی کی وجہ سے، فجعلک منی بمنزلۃ السمع والبصر والراس فی الجسد، تجھ کو میرے لیے اس طرح کر دیا جس طرح جسد کے اندر آنکھ ہوتی ہے، کان ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، والروح فی البدن، اور جس طرح بدن کے اندر روح ہوتی۔ لیکن غزوات حیدری میں کیا ہے کہ جب چلے تو چلتے چلتے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ سوزش آ گئی۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے غار ثور، مکہ سے مدینے کا راستہ جو ہے نا ایک سائڈ پہ ہے تو تھوڑی سی ذرا ہٹ کے ہے، یہ اللہ کے نبی کی حکمت عملی تھی ہجرت کے لحاظ سے۔ تو کہتے ہیں کہ پاؤں پہ سوزش آ گئی تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر اس دشوار گھاٹی پر سونے نبی کو پہنچایا۔ تو میں یہاں ایک مزہ لے لے کر ایک سوال کیا کرتا ہوں، تان و تشنیع نہیں، کفر نفاق کے فتوے نہیں، دعوت فکر ہے نا۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اس گھوڑے کی تو پوجا کی جائے جس پر نہیں، جس گھوڑے کی نسل کے کسی گھوڑے پر رسول کا نواسا سوار ہوا تھا، اس کی تو پوجا کی جائے، اور جس کے کندھوں پہ رسول سوار ہوئے تھے اس کو گالیاں دی جائیں۔ سوچیں تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔